بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضور نبی کریم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سے نکاح کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر حضور نبی کریم نے ان دونوں صحابہ کرام کو یہی جواب دیا کہ مجھے حکم الہی کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق میں گفتگو تھے، اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہمارے سمیت بے شمار شرفاء نے حضور نبی کریم کی دختر نیک اختر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک علی رہ گئے ہیں، لیکن وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش کر سکیں۔ چنانچہ یہ حضرات اسی وقت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے گھر تشریف لے گئے، تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو انہوں نے حضرت علی کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی دختر نیک اختر کا رشتہ مانگیں۔ انہیں یقین ہے کہ حضور نبی کریم ان کی جانثاری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ دے دیں گے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے ان اکابر صحابہ کی تحریک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس حق مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک ذرہ موجود تھی۔ حضور نبی کریم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنی ذرہ فروخت کرو اور اسے جو رقم ملے وہ لے کر میرے پاس آنا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے ذرہ لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ آپ اپنی ذرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ سیدنا عثمان غنی کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے آپ سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت علی نے فرمایا کہ وہ یہاں اپنی ذرہ فروخت کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی نے وہ ذرہ 400 درہم میں خرید لی اور پھر وہ ذرہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو تحفہ دے دی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے واپس جا کر تمام اجزاء حضور نبی کریم کے گوشت گزار کیا۔ حضور نبی کریم نے حضرت سیدنا عثمان غنی کا یہ اثار دیکھ کر ان کے حق میں دعا خیر فرمائی اور ذرہ کی رقم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو دیتے ہوئے کہا کہ وہ اسے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کے لیے ضروری اشیاء خرید فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جب تمام اشیاء خرید کر لے آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدنا فاطمہ الزہرا کا نکاح پڑھایا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کا نکاح 1 ہجری میں ہوا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کا پیغام سنا تو آپ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی مطلع کیا ہے کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے کر دوں۔ پھر حضور نبی کریم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین و انصار میں منادی کرا دو کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف لائیں۔ چنانچہ مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی میں تشریف لائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی رخصتی غزوہ بدر کے بعد یعنی نکاح کے قریباً 7 یا 8 ماہ بعد ہوئی۔ حضور نبی کریم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے فرمایا کہ وہ تمام مہاجرین و انصار کو اپنے ولیمہ میں شرکت کی دعوت دیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے منقول حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی دعوت ولیمہ میں چھوارے اور گوشت کھانا تیار کیا گیا اور اس دعوت ولیمہ سے بہترین دعوت ولیمہ کوئی نہ تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی رخصتی کے بعد حضور نبی کریم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سے فرمایا، اے فاطمہ،
میں نے تمہاری شادی خاندان کے سب سے بہتر شخص سے کی ہے۔ پھر آپ نے دونوں کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، الہی ان دونوں میں محبت فرمانا اور انہیں ان کی اولاد کی برکت عطا فرمانا اور ان کو خوش نصیب بنانا، ان پر اپنی رحمت نازل فرمانا اور ان کی اولاد کو ترقی اور پاکیزگی عطا فرمانا۔ سبحان اللہ۔ اللہ حافظ۔